بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وقت ایسا ہوگا کہ کافر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھائیں اور مزے کریں، اور طویل آرزویں انہیں غافل بنا دیں کہ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاکت میں نہیں ڈالا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معینہ مدت لکھی ہوئی تھی۔ کوئی قوم اپنی معینہ مدت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، یقیناً تو مجنون ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ کہہ دیجئے، ہم فرشتوں کو صرف فیصلہ کن حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں، اور پھر کافروں کو مہلت نہیں دیتے۔ اس ذکر کو یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور بتحقیق ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی گزشتہ قوموں میں رسول بھیجے ہیں، اور ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو۔ اسی طرح ہم اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں سے گزارتے ہیں کہ وہ اس رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بے شک پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ روز روشن میں اس پر چڑھتے چلے جائیں تو یہی کہیں گے، ہماری آنکھوں کو یقیناً مدہوش کیا گیا، بلکہ ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ اور بتحقیق ہم نے آسمانوں میں نمایاں ستارے بنا دیے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں زیبائی بخشی، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے انہیں محفوظ کر دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور ہم نے زمین میں معینہ مقدار کی ہر چیز اگائی، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں سامان زیست فراہم کیا، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جن کی روزی تمہارے ذمے نہیں ہے۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، پھر ہم اسے مناسب مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔ اور ہم نے باردار کنندہ ہوائیں چلائیں، پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہیں سیراب کیا، ورنہ تم اسے جمع نہیں رکھ سکتے تھے۔ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں، اور بتحقیق ہم تم میں سے اگلوں کو بھی جانتے ہیں اور پچھلوں کو بھی جانتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہی ان سب کو ایک جگہ جمع کرے گا، بے شک وہ بڑا حکمت والا، علم والا ہے۔ بتحقیق ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے ہم لو گرم ہوا سے جنوں کو پیدا کر چکے تھے۔ اور وہ موقع یاد رکھو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے فرشتوں سے کہا، میں سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، پھر جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ پس تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ کہا، میں ایسے بشر کو سجدہ کرنے کا نہیں ہوں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا اس مقام سے، کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور تجھ پر تا روز قیامت لعنت ہو گئی۔ کہا، پروردگارا، پھر مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن قیامت تک مہلت دے دے۔ فرمایا، تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے، معین وقت کے دن تک۔ ابلیس نے کہا، میرے رب، چونکہ تو نے مجھے بہکایا ہے، لہذا میں بھی زمین میں ان کے لیے باطل کو ضرور آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو ضرور بالضرور بہکاؤں گا۔
ان میں سے سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا یہی راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ جو میرے بندے ہیں ان پر یقیناً تیری بالادستی نہ ہوگی سوائے ان بہکے ہوئے لوگوں کے جو تیری پیروی کرے۔ ان سب کی وعدہ گاہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ ادھر اہل تقوی یقیناً باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا سلامتی و امن کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ، اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا ہم نکال دیں گے۔ وہ برادرانہ طور پر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی نہ انہیں وہاں سے نکالا جائے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا درگزر کرنے والا مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی یقیناً بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بھی سنا دو۔ جب وہ ابراہیم کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام۔ ابراہیم نے کہا ہم تم سے خوف زدہ ہیں۔ کہنے لگے آپ خوف نہ کریں، ہم آپ کو ایک دانا لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ کہا کیا تم مجھے اس وقت خوشخبری دیتے ہو جب بڑھاپے نے مجھے گرفت میں لے لیا ہے؟ کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ کہنے لگے ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، آپ مایوس نہ ہوں۔ ابراہیم بولے اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اے فرستادگان، تمہاری مہم کیا ہے؟ کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر آل لوط کہ ان سب کو ہم ضرور بچا لیں گے۔ البتہ ان کی بیوی کے بارے میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ وہ ضرور پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ جب یہ فرستادگان آل لوط کے ہاں آئے تو لوط نے کہا تم تو نا آشنا لوگ ہو۔ کہنے لگے ہم آپ کے پاس وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں لوگ شک کر رہے تھے، اور ہم تو آپ کے پاس امر حق لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں یہاں سے چلے جائیں، اور آپ ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھے، اور جدھر جانے کا حکم دیا گیا ہے ادھر چلے جائیں۔ اور ہم نے لوط کو اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ ادھر شہر کے لوگ خوشیاں مناتے لوط کے گھر آئے۔ لوط نے کہا بلا شبہ یہ میرے مہمان ہیں، لہذا تم مجھے رسوا نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے بدنام نہ کرو۔ کہنے لگے کیا ہم نے تمہیں ساری دنیا کے لوگوں کی پذیرائی سے منع نہیں کیا تھا؟ لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کی قسم، یقیناً وہ بدمستی میں مدہوش تھے۔ پھر سورج نکلتے وقت انہیں خوفناک آواز نے گرفت میں لے لیا۔ پھر ہم نے اس بستی کو تہو بالا کر کے رکھ دیا، اور ہم نے ان پر کنگریلے پتھر برسائے۔ اس واقعے میں صاحبان فراست کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ بستی زیر استعمال گزرگاہ میں آج بھی موجود ہے۔ اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً نشانی ہے، اور ایکا والے یقیناً بڑے ظالم تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اور یہ دونوں بستیاں ایک کھلی شاہراہ پر واقع ہیں، اور بتحقیق ہجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، لیکن وہ ان سے منہ پھیرتے تھے، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر پرامن مکانات بناتے تھے۔ اور انہیں صبح کے وقت ایک خوفناک آواز نے گرفت میں لے لیا، پس جو وہ کیا کرتے تھے ان کے کام نہ آیا۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان موجودات کو برحق پیدا کیا ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ لہذا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے باوقار انداز میں درگزر کریں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خالق اور بڑا دانا ہے، اور بتحقیق ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयात और अजीम कुरान अता किया है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस सामाने ऐश की तरफ हरगिज निगाह ना उठाएं जो हमने इन काफिरों में से मुख्तलिफ जमातों को दे रखा है, और ना ही उनके हाल पर रंजीदा खातिर हों, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के साथ तवाज़ो से पेश आएं और कह दीजिए, मैं तो सरीहन तंबीह करने वाला हूं। जैसा अजाब हमने धड़े बंदी करने वालों पर नाजिल किया था, जिन्होंने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम, हम उन सब से जरूर पूछेंगे उन अमाल की बाबत जो वो किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस चीज का हुक्म मिला है उसका वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करें और मुशरिकीन की एतना ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते इन तमस्खुर करने वालों से निपटने के लिए यकीनन हम काफी हैं। जो अल्लाह के साथ किसी और को माबूद बना लेते हैं, अनकरीब उन्हें अपने अंजाम का इल्म हो जाएगा, और बातहकीक हमें इल्म है कि ये जो कुछ कह रहे हैं उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन दिल तंग हो रहे हैं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की सना के साथ तस्बीह करें और सजदा करने वालों में से हो जाएं और अपने रब की इबादत करें यहां तक कि आपको यकीन मौत आ जाए। अल्लाह का अम्र आ गया, बस तुम उसमें उजलत ना करो, वो पाक और बालातर है उस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। वो अपने हुक्म से फरिश्तों को रूह के साथ अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नाजिल करता है, इस हुक्म के साथ कि उन्हें तंबीह करो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, लिहाजा तुम मेरी मुखालिफत से बचो। अल्लाह ने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया है, और जो शिर्क ये लोग करते हैं अल्लाह उससे बालातर है। उसने इंसान को एक बूंद से पैदा किया, फिर वो यकायक खुला झगड़ालू बन गया, और उसने मवेशियों को पैदा किया जिनमें तुम्हारे लिए गर्म पोशाक और फवाइद हैं, और उनमें से तुम खाते भी हो, और उनमें तुम्हारे लिए रौनक भी है। और जब तुम उन्हें शाम को वापस लाते हो और सुबह को चरने के लिए भेजते हो, और वो तुम्हारे बोझ उठाकर ऐसे इलाकों तक ले जाते हैं जहां तुम जान फिशानी के बगैर नहीं पहुंच सकते थे, तुम्हारा रब यकीनन बड़ा शफीक मेहरबान है। और उसने घोड़े, खच्चर और गधे भी इसलिए पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो और तुम्हारे लिए जीनत बने। अभी और भी बहुत सी चीजें पैदा करेगा जिनका तुम्हें इल्म नहीं है, और सीधा रास्ता दिखाना अल्लाह के जिम्मे है, और बाज रास्ते टेढ़े भी हैं, और अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत करता। वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया जिससे तुम्हें पीने को मिलता है, और उससे दरख्त उगते हैं जिनमें तुम जानवर चराते हो, जिससे वो तुम्हारे लिए खेतियां, जैतून, खजूर, अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। गौर फिक्र से काम लेने वालों के लिए इन चीजों में यकीनन निशानी है। और उसने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चांद को मुसख्खर किया है, और सितारे भी उसके हुक्म से मुसख्खर हैं। अक्ल से काम लेने वालों के लिए इन चीजों में यकीनन निशानियां हैं, और तुम्हारे लिए जमीन में रंग बरंग की जो मुख्तलिफ चीजें उगाई हैं, नसीहत हासिल करने वालों के लिए उनमें यकीनन निशानी है। और उसी ने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर किया ताकि तुम उससे ताजा गोश्त खाओ, और उससे जीनत की वो चीजें निकालो जिन्हें तुम पहनते हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि कश्ती समंदर को चीरती हुई चली जाती है ताकि तुम अल्लाह का फजल रोजी तलाश करो और शायद तुम शुक्रगुजार बनो। और उसने जमीन में पहाड़ों को गाड़ दिया ताकि जमीन तुम्हें लेकर डगमगा ना जाए, और नहरें जारी की
اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاتے رہو، اور علامتیں بھی بنائی اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کر لیتے ہیں۔ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ یقیناً بڑا درگزر کرنے والا مہربان ہے، اور اللہ سب سے باخبر ہے جو تم پوشیدہ رکھتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اور اللہ کو چھوڑ کر جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں۔ وہ زندہ نہیں مردہ ہیں، اور انہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، لیکن جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل قبول حق کے لیے منکر ہیں اور وہ تکبر کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ وہ تکبر کرنے والوں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں داستان ہائے پارینا، گویا یہ لوگ قیامت کے دن اپنا سارا بوجھ اور کچھ ان کا بوجھ بھی اٹھانا چاہتے ہیں جنہیں وہ نادانی میں گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ ان سے پہلے لوگوں نے مکاریاں کی ہیں، لیکن اللہ نے ان کی عمارت کو بنیاد سے اکھاڑ دیا، بس اوپر سے چھت ان پر آ گری اور انہیں وہاں سے عذاب نے آ لیا جہاں سے انہیں توقع نہ تھی۔ پھر اللہ انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا اور ان سے کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے؟ اس وقت صاحبان علم کہیں گے آج کافروں کے لیے یقیناً رسوائی اور برائی ہے۔ فرشتے جن کی روحیں اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہوں، تب وہ کافر تسلیم کا اظہار کریں گے اور کہیں گے ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کرتے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے۔ بس اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہایت برا ہے۔ اور متقین سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بہترین چیز، نیکی کرنے والوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہترین ہے ہی، اور اہل تقوی کے لیے یہ کتنا اچھا گھر ہے۔ یہ لوگ دائمی جنت میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ان کے لیے جو چاہیں گے موجود ہوگا۔ اللہ اہل تقوی کو ایسا اجر دیتا ہے جن کی روحیں فرشتے پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں تم پر سلام ہو، اپنے نیک اعمال کی جزا میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کی جان کنی کے لیے ان کے پاس آئیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا فیصلہ آئے؟ ان سے پہلوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ آخر کار انہیں ان کے برے اعمال کی سزائیں ملی، اور جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا۔ اور مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پرستش نہ کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تو کیا رسولوں پر واضح انداز میں تبلیغ کے سوا کوئی اور ذمہ داری ہے؟ اور باتحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو۔ پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض کے ساتھ ضلالت پیوست ہو گئی۔ لہٰذا تم لوگ زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ہدایت کی شدید خواہش ہو بھی تو اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا جنہیں وہ ضلالت میں ڈال چکا ہو۔
اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کرنے والا ہوگا۔ اور یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں جو مر جاتا ہے اسے اللہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ یہ ایک ایسا برحق وعدہ ہے جو اللہ کے ذمے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ اللہ ان کے لیے وہ بات واضح طور پر بیان کرے جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور کافر لوگ بھی جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو بے شک ہمیں اس سے یہی کہنا ہوتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور جنہوں نے ظلم کا نشانہ بننے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی، انہیں ہم دنیا ہی میں ضرور اچھا مقام دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل صرف مردان حق رسول بنا کر بھیجے ہیں جن پر ہم وحی بھیجا کرتے ہیں۔ اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو جنہیں دلائل اور کتاب دے کر بھیجا تھا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر بھی ہم نے ذکر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو وہ باتیں کھول کر بتا دیں جو ان کے لیے نازل کی گئی ہیں، اور شاید وہ ان میں غور کریں۔ جو بدترین مکاریاں کرتے ہیں، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آئے کہ جہاں سے انہیں خبر ہی نہ ہو، یا انہیں آتے جاتے ہوئے عذاب الہی پکڑ لے؟ بس وہ اللہ کو عاجز تو کر نہیں سکتے، یا انہیں خوف میں رکھ کر گرفت میں لیا جائے۔ بس تمہارا رب یقیناً بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوقات میں ایسی چیز نہیں دیکھی جس کے سائے دائیں اور بائیں طرف سے عاجز ہو کر اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہیں؟ اور آسمانوں اور زمین میں ہر متحرک مخلوق اور فرشتے سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ وہ اپنے رب سے جو ان پر بالادستی رکھتا ہے ڈرتے ہیں، اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، تم دو معبود نہ بنایا کرو، معبود تو بس ایک ہی ہے، بس تم صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی ملکیت ہے، اور دائمی اطاعت صرف اسی کے لیے ہے۔ تو کیا تم اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو؟ اور تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو تم اس کے حضور زاری کرتے ہو۔ پھر جب اللہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اس طرح وہ ان نعمتوں کی ناشکری کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے انہیں دے رکھی ہے۔ سو ابھی تم مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ لوگ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ان کے لیے حصے مقرر کرتے ہیں جنہیں یہ جانتے بوجھتے تک نہیں۔ اللہ کی قسم، اس افتراء کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے رکھی ہیں جس سے وہ پاک و منزہ ہے، اور یہ لوگ اپنے لیے وہ اختیار کرتے ہیں جو یہ خود پسند کرتے ہیں، یعنی لڑکے۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو مارے غصے کے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کیا اسے ذلت کے ساتھ زندہ رہنے دے یا اسے زیر خاک دبا دے۔ دیکھو کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بری صفات ہیں، اور اللہ کے لیے تو اعلیٰ صفات ہیں، اور وہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔
اور اگر لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ ان کا مواخذہ کرتا تو روئے زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ بس جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ گھڑی بھر کے لیے پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، جبکہ ان کے لیے یقیناً جہنم کی آگ ہے، اور یہ لوگ سب سے پہلے پہنچائے جائیں گے۔ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، لیکن شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھائے۔ بس آج وہی ان لوگوں کا سرپرست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے صرف اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ باتیں ان کے لیے واضح طور پر بیان کریں جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ثابت ہوں۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ سننے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانی ہے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں یقیناً ایک سبق ہے۔ ان کے شکم میں موجود گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم نشے کی چیزیں بناتے ہو اور پاک رزق بھی بنا لیتے ہو۔ عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں گھر چھتے بنائے، پھر ہر قسم کے پھل کا رس چوس لے اور اپنے پروردگار کی طرف سے تسخیر کردہ راہوں پر چلتی جائے۔ ان مکھیوں کے شکم سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی نکمی ترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اللہ یقیناً بڑا جاننے والا، قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، پھر جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو دینے والے نہیں ہیں کہ دونوں اس رزق میں برابر ہو جائیں۔ کیا پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نعمت سے انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائی، اور اس نے تمہاری ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی۔ تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے؟ اور اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ ایسوں کی پوجا کرتے ہیں جنہیں نہ آسمانوں سے کوئی رزق دینے کا اختیار ہے اور نہ زمین سے، اور نہ ہی وہ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو، ان چیزوں کو یقیناً اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کسی چیز پر قادر نہیں، اور دوسرا وہ شخص جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دے رکھا ہے، بس وہ اس رزق میں سے پوشیدہ اور علانیہ طور پر خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ثناء کامل اللہ کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ دو اور مردوں کی مثال دیتا ہے، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اسے جہاں بھی بھیجے کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر قائم ہے؟ اور آسمانوں اور زمین کا غیب
اللہ کے لیے خاص ہے، اور قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی قریب تر۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ شاید تم شکر کرو۔ کیا انہوں نے ان پرندوں کو نہیں دیکھا جو فضائے آسمان میں مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا انہیں کسی نے تھام نہیں رکھا۔ ایمان والوں کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے، اور اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر بنائے جنہیں تم سفر کے دن اور حضر کے دن ہلکا محسوس کرتے ہو، اور ان جانوروں مثلاً بھیڑ کی اون اور اونٹ کی پشم اور بکرے کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک مدت تک کے لیے تمہارے استعمال کی چیزیں بنائی۔ اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں سے سائے بنائے، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہارے لیے ایسی پوشاکیں بنائی جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسی پوشاکیں جو تمہیں جنگ سے بچائیں۔ اس طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے، شاید تم فرما بردار بن جاؤ۔ پھر اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذمہ داری تو صرف واضح انداز میں تبلیغ کرنا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچان لیتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر تو کافر ہیں۔ اور اس روز ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر کافروں کو نہ تو اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان سے اپنے عتاب کو دور کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جنہوں نے شرک کیا ہے، جب وہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ ہمارے وہی شریک ہیں جنہیں ہم تیرے بجائے پکارتے تھے۔ تو وہ شرکا اس بات کو مسترد کر دیں گے اور کہیں گے، بے شک تم جھوٹے ہو۔ اور اس دن وہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے، اور ان کی افترا پردازیاں ناپید ہو جائیں گی۔ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو راہ خدا سے روکا، ان کے لیے ہم عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے، اس فساد کے عوض جو یہ پھیلاتے رہے۔ اور انہیں اس دن سے آگاہ کیجئے جس روز ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ خود انہی میں سے اٹھائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لے آئیں گے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب ہر چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کرنے والی اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت بنا کر نازل کی ہے۔ یقیناً اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، شاید تم نصیحت قبول کرو۔ اور جب تم عہد کرو تو اللہ سے عہد کو پورا کرو، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنا ضامن بنا چکے ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے پوری طاقت سے سود کاٹنے کے بعد اسے تار تار کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ جائے۔ اس بات کے ذریعے اللہ یقیناً تمہیں آزماتا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں وہ بات کھول کر ضرور بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ نہ بناؤ کہ قدم جم جانے کے بعد
اکھڑ جائیں اور راہ خدا سے روکنے کی پاداش میں تمہیں عذاب چکھنا پڑے، اور ایسا کیا تو تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ کے عہد کو تم قلیل معاوضے میں نہ بیچو، اگر تم جان لو تو تمہارے لیے صرف وہی بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہے ان کے بہترین اعمال کی جزا میں ہم انہیں اجر ضرور دیں گے۔ جو نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی ضرور عطا کریں گے، اور ان کے بہترین اعمال کی جزا میں ہم انہیں اجر بھی ضرور دیں گے۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھنے لگے تو راندہ درگاہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ شیطان کو یقیناً ان لوگوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ ہوگی جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس کی بالادستی تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کو کسی اور آیت سے بدلتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا نازل کرے۔ یہ لوگ کہتے ہیں تم تو بس خود ہی گڑھ لاتے ہو، در حقیقت ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ کہہ دیجئے اسے روح القدس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے برحق نازل کیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ثابت ہو۔ اور بتحقیق ہمیں علم ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں اس شخص کو ایک انسان سکھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، اور یہ قرآن تو واضح عربی زبان ہے۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، یقیناً اللہ ان کی ہدایت نہیں کرتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو صرف وہی لوگ افترا کرتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کرے اس کے لیے سخت عذاب ہے، بجز اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن جنہوں نے دل کھول کر کفر اختیار کیا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا ہے، اور اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لازماً آخرت میں یہی لوگ خسارے میں رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، ان باتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس دن ہر شخص اپنی صفائی کی حجتیں قائم کرتے ہوئے پیش ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ ایسی بستی کی مثال دیتا ہے جو امن و سکون سے تھی، ہر طرف سے اس کا وافر رزق اسے پہنچ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ کی نعمات کی ناشکری شروع کی تو اللہ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے انہیں بھوک اور خوف کا ذائقہ چکھا دیا، اور بتحقیق ان کے پاس خود انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے اس حال میں آ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ پس جو حلال اور پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو،
اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور اس چیز کو جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو حرام کر دیا ہے۔ بس اگر کوئی مجبور ہوتا ہے، نہ قانون کا باغی ہو کر اور نہ ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو کر، تو اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جن چیزوں پر تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگاتی ہیں، ان کے بارے میں نہ کہو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تم اللہ پر جھوٹ افطرا کرو۔ جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ یقیناً فلاح نہیں پاتے۔ چند روزہ کیف ہے اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی ہے، ان پر وہی چیزیں ہم نے حرام کر دی جن کا ذکر پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر چکے ہیں، اور ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ان کے لیے جنہوں نے نادانی میں برا عمل کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، تو یقیناً اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور اللہ کی طرف یکسو ہونے والے تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں برگزیدہ کیا اور صراط مستقیم کی طرف ان کی ہدایت کی، اور ہم نے دنیا میں انہیں بھلائی دی اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ یکسوئی کے ساتھ ملت ابراہیمی کی پیروی کرے، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے۔ سب کا احترام ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف دعوت دے اور ان سے بہتر انداز میں بحث کرے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اسی قدر بدلہ لو جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اگر تم نے صبر کیا تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر صرف اللہ کی مدد سے ہے، اور ان مشرکین کے بارے میں حزن نہ کرے اور نہ ہی ان کی مکاریوں سے تنگ ہوں۔ اللہ یقیناً تقوی اختیار کرنے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔